अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं और मेरा बहनोई ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तभी बहनोई जी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, सलमा तुम बदल गई हो। मैंने कहा, क्या मतलब बहनोई जी? उन्होंने मेरे खुले गले की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहा कि अब तुम पूरी तरह जवान हुई हो। मैंने आंखें नीचे करते हुए कहा, और? बहनोई जी बोले, तुम बहुत खूबसूरत भी हो और समझदार भी हो गई हो। मैं थोड़ा खिसक कर बहनोई के साथ हो गई। तभी ट्रेन ने झटका खाया और मेरा हाथ बहनोई जी के हाथ पर चला गया, मगर मैंने हटाया नहीं। बहनोई जी ने मेरा हाथ पकड़कर, ये कहानी आप उर्दू बॉक्स चैनल पर सुन रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सलमा है। मेरी उम्र तकरीबन 19 साल है और मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ। मेरी उम्र अगरचे अभी 19 साल की है, लेकिन मेरा वजूद और मेरी ख्वाहिशात एक शादीशुदा औरत जैसी हैं। मेरा रंग बिल्कुल गोरा तो नहीं, मगर साफ पिंक सफेद है, जिसे देखकर लड़के मुझे देखते ही रह जाते हैं। मैं कई लड़कों के प्रपोजल रिजेक्ट कर चुकी हूँ। जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, तो उस वक्त मैंने पहली बार अपनी बहनोई जी अजमत कमाल को देखा था, और उसी वक्त मेरे अंदर एक हल्की सी लहर उठी थी, यानी मोहब्बत की लहर, जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। लेकिन मैं हमेशा अपने आप को यही कहती रही कि ये सिर्फ एक फजूल सोच है। अजमत कमाल वो इंसान था जो पहली नजर में ही दिल जीत लेता था। पूरा गबरू जवान था। उसका बात करने का अंदाज, हंसने का तरीका और हर किसी से मोहब्बत से मिलना, ये सब कुछ उसे दूसरों से मुख्तलिफ बनाता था। जब भी अजमत कमाल हमारे घर आता था, मेरा दिल न जाने क्यों थोड़ा तेज धड़कने लगता था। मैं उसके सामने आने से कतराती हुई गुजर जाती थी, लेकिन अंदर से चाहती थी कि वो मुझे देखे और मुझसे बात करे। मैं अपने आप से लड़ती रही, लेकिन ये लड़ाई हर बार थोड़ी और मुश्किल हो जाती थी। ये कहानी उस रात की है जब मैं और वो ट्रेन में सफर कर रहे थे। ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नहीं था, बल्कि मेरे दिल के अंदर चल रही लड़ाई का भी सफर था। मेरी बहन पहले ही मायके आ गई थी और मैंने कॉलेज की छुट्टियां गुजारने के लिए बहनोई जी के घर जाना था। लेकिन बहनोई जी किसी काम के लिए हमारे शहर आए थे और काम के बाद उन्हें दूसरे शहर जाना था। मैंने सोचा कि मैं अकेली कहाँ धक्के खाती जाऊंगी, इसलिए मैं बहनोई जी अजमत कमाल के साथ ही चली जाती हूँ। रास्ते में बहनोई जी मुझे गांव वाले स्टेशन पर उतार देंगे। गांव से स्टेशन तक का रास्ता भी मेरे लिए अजीब था, क्योंकि पहली बार मैं बहनोई जी के साथ अकेली जा रही थी। जब हम ट्रेन में बैठे तो रात का वक्त था। ट्रेन में हल्की सी रोशनी थी और बाहर सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था, जैसे दुनिया सो रही हो और सिर्फ मेरा दिल ही जाग रहा हो। ये कहानी आप उर्दू बॉक्स चैनल पर सुन रहे हैं। ट्रेन में चढ़कर हम अपनी सीटों पर बैठ गए। मैं खिड़की के पास बैठ गई और बहनोई जी मेरे सामने बैठ गए। कुछ वक्त के लिए हम दोनों खामोश रहे, जैसे दोनों को पता हो कि बातें तो होनी है, लेकिन कैसे शुरू करें ये समझ नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, सलमा, सफर ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं बहनोई जी, सब ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, घर में सब ठीक हैं? अम्मी जी कैसी हैं? मैंने कहा, हाँ बहनोई जी, अम्मी जी भी अब पहले से बेहतर हैं। फिर बहनोई ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, और तुम तो लगता है काफी बदल गई हो। मैं थोड़ी हैरान होकर बोली, क्या मतलब बहनोई जी? उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखकर कहा, मतलब ये कि अब तुम पहले जैसी बच्ची नहीं रही, अब तुम जवान हो गई हो, अब तुम में समझ आ गई है। मैंने पूछा, और क्या? उन्होंने आहिस्ता से कहा, और अब तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। ये बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें नीचे करके कहा, बहनोई जी, आप भी अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लगते हो। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए, फिर हल्का सा हंस कर कहा, लगता है अब तुम सीधी बात भी कर लेती हो। मैंने कहा, पहले हिम्मत नहीं होती थी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और ट्रेन में हल्की रोशनी थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अंदर मेरे दिल में कई रोशनियां और साए एक साथ खेल रहे थे। कुछ देर बाद बातें मजीद आगे बढ़ने लगी। बहनोई ने कहा, सलमा, तुम आजकल काफी खामोश रहने लगी हो। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं। बहनोई ने कहा, नहीं कुछ तो है। मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, बहनोई जी, आप भी कई बार मुझे ऐसे देखते हैं, जैसे कुछ कहना चाहते हो,
یہ سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے کہا، ہر بات کہنا ضروری نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، لیکن کبھی کبھی سننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ میری طرف دیکھتے رہ گئے۔ رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ ٹرین میں زیادہ تر لوگ سو گئے تھے۔ اب صرف ہم دونوں جاگ رہے تھے اور ٹرین کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اوپر والی برتھ پر چڑھ گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نیچے جھانک کر کہا، بہنوئی جی آپ سوئے نہیں؟ نیچے سے انہوں نے کہا، نیند نہیں آ رہی۔ میں نے کہا، مجھے بھی نہیں آ رہی۔ کچھ دیر بعد میں پھر نیچے آ گئی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں بیٹھی، ٹرین کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھو گیا۔ میں نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا اور بہنوئی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، سلمیٰ ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا، ہاں بہنوئی جی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہیں کبھی لگا کہ ہمارے درمیان کچھ اور بھی ہو سکتا تھا؟ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا، آپ بتائیں بہنوئی جی۔ انہوں نے گہری سانس لے کر کہا، ہاں لگا تھا، کئی بار لگا تھا۔ یہ سن کر میرے اندر خوشی بھی آئی اور درد بھی۔ یہ کہانی آپ اردو بکس چینل پر سن رہے ہیں۔ پھر روکا کیوں؟ بہنوئی نے کہا، کیونکہ ہر چیز جو دل چاہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن اگر دل ماننے نہ دے؟ بہنوئی نے کہا، پھر دماغ کو آگے آنا پڑتا ہے۔ میں نے تھوڑی ہمت کر کے کہا، بہنوئی جی سچ بتائیں، اگر میں آپ کی سالی نہ ہوتی تو؟ بہنوئی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے کہا، تو شاید کہانی کچھ اور ہوتی۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا، لیکن اب؟ بہنوئی نے کہا، اب یہ کہانی وہیں ختم ہوگی جہاں یہ صحیح ہے۔ میرے دل میں چبھن ہوئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، بہنوئی جی میں نے آپ کے بارے میں کئی بار سوچا ہے۔ بہنوئی نے کہا، مجھے پتا تھا۔ میں حیران ہو کر بولی، آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ بہنوئی نے کہا، ہاں، اور اسی لیے میں خود آیا تھا تمہیں لینے۔ میں نے کہا، مطلب آپ سب کچھ سمجھ گئے تھے؟ بہنوئی نے کہا، سلمیٰ آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، تو پھر آپ نے مجھے دور کیوں نہیں کیا؟ بہنوئی نے آہستہ سے کہا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم خود سمجھو۔ میں نے کہا، اور اگر میں نہ سمجھتی؟ بہنوئی نے کہا، تو میں سمجھا دیتا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ٹرین ہلکی سی ہلی اور میں تھوڑی ان کے قریب ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، بہنوئی جی ایک بات سچ بتائیں، کیا آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ بہنوئی نے میری طرف دیکھا، کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہے، پھر کہا، ہاں کرتا ہوں۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے خوشی سے بھر گیا۔ میں نے فوراً کہا، پھر؟ لیکن بہنوئی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن میں اس پسند کو کبھی غلط راستے پر نہیں جانے دے سکتا۔ میری خوشی وہیں رک گئی۔ میں نے کہا، آپ ہر بات کو صحیح اور غلط میں کیوں تولتے ہیں؟ بہنوئی نے کہا، کیونکہ رشتے کھیل نہیں ہوتے۔ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن دل تو اسے کھیل نہیں سمجھتا۔ بہنوئی نے کہا، اسی لیے تو انسان کو دماغ دیا گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، بہنوئی جی اگر میں آج آپ کو کہہ دوں کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ بہنوئی نے فوراً کہا، تو میں تمہیں روکوں گا۔ میں نے کہا، کیوں؟ بہنوئی نے کہا، کیونکہ میں تمہیں غلط ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہانی آپ اردو بکس چینل پر سن رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور آپ؟ بہنوئی نے کہا، میں بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ٹرین اب صبح کے قریب تھی۔ باہر ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، بہنوئی جی ایک آخری سوال۔ انہوں نے کہا، پوچھو۔ میں نے کہا، اگر یہ سب کچھ غلط ہے تو یہ محسوس کیوں ہوا؟ بہنوئی نے کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، کیونکہ کئی بار زندگی ہمیں آزماتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ٹرین آہستہ آہستہ رکنے لگی۔ لوگ اپنا سامان اٹھانے لگے۔ میں نے بھی اپنا بیگ اٹھا لیا۔ اترنے سے پہلے میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، بہنوئی جی آج آپ نے مجھے اپنے سے دور نہیں کیا۔ بہنوئی نے پوچھا، پھر؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ نے مجھے میرے اپنے قریب کر دیا۔ بہنوئی نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہی جیت ہے۔ میں ٹرین سے نیچے اتر گئی، لیکن جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، بہنوئی ابھی بھی کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے ہاتھ ہلایا۔ میں نے بھی مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ ٹرین آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئی، لیکن میرے دل میں وہ رات ہمیشہ کے لیے رہ گئی۔ پھر کئی سال بعد جب میری شادی ہوئی تو میرے شوہر شمشیر نے پہلی بار مجھے کہا، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں پہلی بار کب دیکھا تھا؟
جب تم اپنے بہنوئی کے ساتھ ٹرین میں تھی۔ میں حیران ہو کر بولی، آپ وہاں تھے؟ وہ ہنس کر کہنے لگے، ہاں میں اسی ٹرین میں تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکی اپنے دل سے لڑ رہی تھی۔ میں خاموش ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، اسی وقت مجھے لگا تھا کہ یہ لڑکی سچی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کہانی کا اصل سبق یہ ہے کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں غلط راستہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جو انسان وہاں صحیح راستہ چن لے وہی حقیقت میں زندگی جیتتا ہے۔ دوستو، ایسی مزیدار اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو باکس کو سبسکرائب کر لیں۔ امید ہے دوستو آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔